جو ہم اہل سنت والجماعت کے امام ہیں، 4 امام ہیں نا، اب یاد رکھیں، زیادہ وقت تو نہیں ہے۔ حضرت امام ابو حنیفہ، امام احمد بن حنبل، امام مالک، امام شافعی رحمت اللہ علیہ۔ لیکن برے صغیر میں بلکہ باقی ملکوں میں بھی حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ امام ہیں، ہم ان کے مقلد ہیں۔ انہوں نے جو کچھ حدیث کا مطلب بیان کیا ہے یا انہوں نے جو تحقیق کی ہے اسی پہ ہم عمل کرتے ہیں۔ تو وہ رات کو ایک مرتبہ بیٹھے تھے، سو نہیں رہے تھے، تو کسی نے پوچھا حضرت آپ سوتے نہیں ہیں، ساری رات بیٹھے رہتے ہیں؟ اس نے کہا بھائی بات یہ ہے، اگر میں اپنے پاؤں ادھر کرتا ہوں تو ادھر مکہ ہے، اگر ادھر کرتا ہوں تو ادھر مدینہ ہے، اور اس طرف کرتا ہوں تو ادھر میری ماسی کا گھر ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ خالہ جو ہے وہ بھی ماں کی مانند ہے، چاچا جو ہے وہ بھی اپنے باپ کے مانند ہے۔ تو اس طرف میں پاؤں اس لیے نہیں کرتا کہ ادھر میرے استاد کا گھر ہے۔ وہ پاؤں نہیں کرتے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ۔ تو فرمایا کہ جو ماں باپ ہیں 2، ایک پڑھانے والا اور تیسرا وہ ماں باپ ہے اس کا جس نے اسے اپنی بیٹی نکاح میں دے دی۔ تو فرمایا کہ ماں باپ کی دعا اپنے شاگرد کے حق میں، اپنی اولاد کے حق میں ایسے قبول ہوتی ہے جیسے پیغمبر کی دعا اپنی امت کے حق میں قبول ہوتی ہے۔ تو دوستو، میرا وہ شاگرد تھا، میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک اسے جنت میں جگہ عطا فرمائے۔ ان کے اگر کوئی کبیرہ انسان کے ناطے گناہ ہے صغیرہ، اللہ پاک اپنی رحمت سے اور قرآن کریم کی برکت سے اس کے گناہ معاف فرمائے، اور ہم سب کو اپنی موت کا خیال دے۔ فرمایا اذا اشکل علیکم امرا فارجعوا الی کتاب اللہ و سنت رسول اللہ۔ فرمایا کہ جب تمہیں کسی مسئلے میں، آج تو ہم لڑ رہے ہیں نا، کسی مسئلے میں اختلاف پیدا ہو جائے، ایک کہے نہیں جی یہ تو ایسے ہے، دوسرا کہے نہیں یہ تو ایسے ہے، تو پھر کیا کرنا؟ فرمایا اللہ کی کتاب کو دیکھنا، قرآن پاک میں وہ مسئلہ دیکھنا۔ اگر وہ مسئلہ تمہیں قرآن پاک میں نہ ملے تو پھر آقا انعامدار محمد مصطفیٰ علیہ السلام کی سنت کو دیکھنا، ان کے طریقے کو دیکھنا۔ اللہ کے پاک پیغمبر جو فرماتے ہیں من احب سنتی فقد احبنی، میں محمد کو پیارا وہ ہے جس نے میرے طریقے کو اپنایا ہے، جس نے میرے طریقے پہ عمل کیا ہے، جس نے میری سنت کو گلے لگایا ہے۔ میں محمد رسول اللہ علیہ السلام کو اس سے زیادہ محبت ہے۔ ربما الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین۔ اس آیت کا مختصر میں پس منظر عرض کرتا ہوں۔ ایک زمانہ جہنم میں ایسا آئے گا کہ کفار جو ہیں، جن کے لیے ہمیشہ ہمیشہ جہنم لکھ دی گئی ہے، تو وہ مسلمانوں کو تانا دینے لگے، مسلمانوں تمہیں تو وہ نبی ملا ہے جو رحمت للعالمین ہے، تمہیں تو وہ نبی ملا ہے جو سید الانبیاء ہے، تمہیں تو وہ نبی ملا ہے جو آمنہ کا لال ہے، پھر تمہیں قرآن ملا ہے
جو ہدایت ہے، واعظ ہے، جو رحمت ہے، جو شفا ہے۔ تمہیں نمازیں ملی ہیں، تمہیں اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہونے کا شرف حاصل ہے، اور پھر تم بھی ہمارے ساتھ جہنم میں جل رہے ہو۔ تم کیوں جل رہے ہو؟ تمہیں تو اتنی نعمتیں اللہ پاک نے عطا کر دی ہے۔ تو وہ پھر یہ جتنے بھی مسلمان کلمہ پڑھنے والے جہنم میں ہوں گے اپنے گناہوں کی وجہ سے، تو وہ اکٹھے ہو کر اللہ کی دربار میں عرض بھیجیں گے، درخواست بھیجیں گے مالک کی وجہ سے ذریعے، جو جہنم کا مالک ہے، دروغہ ہے، اس کو کہا کہ بھائی ہم تو جہنم کی آگ کو بھی برداشت کر رہے تھے، لیکن ان کفار کا تانا ہمیں کھا گیا ہے، وہ ہمیں منظور نہیں ہے۔ ہمارے اللہ تک یہ پیغام پہنچا دو، یا اللہ ہمیں معاف فرما دے، ان کفار کا تانا جو ہے وہ ہمیں قبول نہیں ہے۔ تو اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے مسلمانوں، تو اس وقت وہ دروغہ، وہ مالک جہنم اللہ تک یہ پیغام پہنچائے گا۔ اللہ پاک حکم فرمائے گے کہ جتنے بھی مسلمان کلمہ پڑھنے والے، دعا کرو کہ اللہ پاک ہمیں کلمہ نصیب فرمائے اور ساری زندگی اس کلمے سے ہمیں تعلق رکھے، اور ہم وہ عمل کریں جو کلمے والا محمد رسول اللہ فرما گئے۔ تو اللہ فرمائے گے جتنے بھی کلمہ پڑھنے والے ہیں، جس نے بھی میرے حبیب محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھا ہے، اسے جہنم سے نکال کے لے آؤ۔ جب وہ چلے جائیں گے، جہنم سے خلاصی ہو رہی ہے، جہنم کے دروازے کھل گئے ہیں کلمہ پڑھنے والوں کے لیے، تو کافر اس وقت یہ آیت پڑھیں گے، ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، افسوس ہم مسلمان ہوتے، اما اللہ کے نبی کا کلمہ پڑھا ہوتا تو آج ہمیں بھی جہنم سے نکال لیا جاتا۔ تو مسلمانوں خوش ہو جاؤ کہ ہمیں اللہ پاک نے کلمہ دیا ہے، کلمے والا نبی دیا ہے، اور انہوں نے بڑے رحمت کے فیصلے اللہ سے ہم سے کرایا ہے کہ یا اللہ فرماتے ہیں ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما۔ قرآن پاک ہے، 5واں سپارہ ختم ہو رہا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یار میرے بندو، مجھے کیا ضرورت ہے کہ میں تمہیں عذاب دوں؟ میری کوئی شان بڑھتی ہے تمہیں عذاب دے کر؟ ما یفعل اللہ، مجھے تو کوئی ضرورت نہیں ہے تمہیں عذاب دینے کا۔ ان شکرتم، ہاں اگر تم شکر کرو، وآمنتم، اور مجھ پہ صحیح معنی ایمان لے آؤ، وکان اللہ شاکرا علیما، میں تو قدردان، میں تو تمہارے چھوٹے سے کلمے کو بھی میں قبول کر لوں گا۔ مسلمان جب کسی اللہ کی نعمت کو دیکھ کر یا حاصل کر کے اگر کہہ دے الحمدللہ، کیا کہہ دے؟ الحمدللہ، اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے جنت کے 8 دروازے تیرے لیے کھول دیے۔ الحمدللہ میں کتنے الفاظ ہیں؟ 8۔ اور جنت کے دروازے کتنے ہیں؟ 8۔ یہ کلمے یاد کر لو، مختصر سے ہیں لیکن ہے تو مختصر، لیکن ان کا انعام جو اللہ پاک دیں گے وہ سب سے زیادہ ہے۔ 8 کلمے ہیں اور 8 ہی جنت کے دروازے ہیں۔ فرمایا جس نے میری نعمتوں کو حاصل کر کے الحمدللہ کہا تو میں اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دوں گا۔ حضرت داؤد علیہ السلام اللہ کے نبی گزرے ہیں، بادشاہ بھی تھے، حضرت سلیمان علیہ السلام کے والد تھے۔ انہوں نے، وہ اتنے جلیل القدر نبی تھے کہ جب وہ زبور پڑھتے ان کو اللہ پاک نے اتنا آواز دیا تھا، اتنا گلا دیا تھا
کہ پہاڑ ان کے آواز کے ساتھ جھومنے لگ جاتے. اگر وہ دریا کے کنارے پہ اللہ کی کتاب زبور پڑھتے تو مچھلی سارے دریاؤں کی اپنا سر نکال کے ان کی کتاب کو سنتے تھے. اڑتے ہوئے پرندے رک جاتے تھے جب وہ اللہ کی کتاب کو پڑھتے تھے. انہوں نے ایک مرتبہ اللہ سے پوچھا کہ یا اللہ، نبی تھے، اللہ سے باتیں کرتے تھے، ان کو بھی وحی آتی تھی، یا اللہ قیامت کے دن تو وزن تولے گا، نیکی اور بدی کو تولے گا، وہ کیسے ہو؟ اللہ نے فرمایا میں ترکڑی سے، ترازو سے تمہارے اعمال نیکی اور بدی تولوں گا، انصاف سے فیصلہ ہوگا. وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ. تو عرض کیا یا اللہ وہ جو ترازو ہے وہ آپ نے کہاں رکھی ہوئی ہے؟ عرض کیا وہ میرے پاس ہے. عرض کیا یا اللہ وہ ترکڑی، وہ ترازو تو مجھے دکھا دے، میں دیکھ تو لوں وہ کیسے ہے. دیکھ جاؤ کہ وہ ترازو تیرا کتنا ہے کہ اتنے اعمال بندوں کے تو تولے گا، بیک وقت فیصلہ فرمائے گا. اللہ پاک نے فرمایا میرے داؤد، میرے نبی، میں ساری ترازو تو تمہیں نہیں دکھا سکتا، لیکن ایک بلڑا دکھاتا ہوں. ایک بلڑا ترازو کا اللہ پاک نے حضرت داؤد علیہ السلام کو دکھایا تو حیران رہ گئے کہ یا اللہ اتنا بڑا. وہ اتنا بڑا تھا کہ اس میں 7 زمین اور 7 آسمان سما جاتے تھے. یا اللہ یہ کیسے بھرے گے؟ بندے کے تو اعمال بڑے تھوڑے سے ہیں، زندگیاں تھوڑی ہیں، اتنا نیکیاں کہاں سے لائیں گے ہم کہ یہ پلڑا بھر جائے؟ اللہ پاک نے فرمایا میرے داؤد تو نے ترازو کے پلڑے کو دیکھا ہے، میری رحمت کو تو نہیں دیکھا نا. میری رحمت کو بھی تو دیکھنا. جب تو سبحان اللہ میرا بندہ کہے گا تو یہ جتنا بھی بڑا پلڑا ہے ترازو والا، اعمال تولنے والا، یہ آدھا بھر جائے گا. سبحان اللہ سے آدھا پلڑا بھر جائے گا. اور جب وہ کہے گا الحمدللہ، اللہ فرماتے ہیں پھر یہ میرا پلڑا ترازو والا سارا بھر جائے. تو اس واسطے میرے دوستو جب بھی اللہ کی نعمت حاصل کرو، باہر نکلے ہو ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے تو پڑھ لو الحمدللہ. اور پھر یہ میرے رب کا وعدہ ہے لئن شکرتم لازیدنکم، جتنا میرا شکر کرو گے میں اتنا ہی تمہیں زیادہ دیتا جاؤں گا. میرے خزانے میں کوئی کمی تو نہیں ہے. اس وقت دوستو وقت اجازت نہیں دیتا، ورنہ بڑی بات ہوتی. وہ میرا جی چاہتا تھا کہ میں یہ عرض کروں اور تاکہ اس کو قبر والے کو ثواب ملے. تو آخر پر یہ بھی اعلان ہے ان کی طرف سے، ان کے اولاد کی طرف سے، اگر میرے باپ نے انہوں نے کہا کسی سے کوئی زیادتی کی ہو، دنیا ہے جھگڑا بھی ہو جاتا ہے اور کوئی نہ کوئی ایسی بات بن جاتی ہے، تو وہ اسے معاف کر دیں اللہ واسطے. جو کسی کو معاف کر دیتا ہے اللہ فرماتے ہیں میں اس کو معاف کر دیتا ہوں. تو اگر کوئی اس کا لین دین ہو تو وہ بھی ذمہ داری اٹھا رہے ہیں کہ ہم انشاءاللہ ان کے قرض کو ادا کریں گے، کوئی شرم نہ کرے، ہم دینے کے لیے تیار ہیں. آخر پر دعا ہے کہ اللہ پاک جل شانہ و امن والہ آپ سب کا آنا قبول فرمائے، اور آپ کے آنے کی برکت سے بڑے بڑے نیک لوگ آئے بیٹھے ہیں، آپ کے آنے کی برکت سے اللہ پاک اس کی قبر کو رحمت فرمائے، ان کی قبر کو جنت کا باغ بنائے، اور ورثاء کو صبر و جمیل کی توفیق عطا فرمائے. اور ان کی طرف سے میں سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور سب مل کر خلوص کے ساتھ
اس مرحوم کے لیے دعا فرمانا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یا اللہ جو کچھ خیرات، جو کچھ قرآن خوانی، جو درود پاک، جو تسبیحات اس کے لیے پڑھی گئی ہے وہ اپنے دربار میں منظور فرما، اور اس کی قبر کو جنت کا باغ بنا، اور ان کے ورثاء کو صبر و جمیل کی توفیق عطا فرما، اور ہم سب کو فکر آخرت عطا فرما۔ ہم اپنی زندگی کو صحیح معنی اسلامی بنائیں، اور آپس کے جھگڑے فساد سے اللہ ہم سب کو محفوظ فرما۔ اللہ آپ کا آنا قبول فرمائے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ 3 دفعہ کل شریف پڑھ کے ان کو بخش دے۔ قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد۔ قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد۔ قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔